رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کر بآواز بلند درود پاک سنائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم فإن من جودک الدنیا وذرتها ومن علومک علم اللوح والقلم۔ مولایا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام۔ نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ جس کے آگے سرے سروراں خم رہیں، اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام۔ دل سمجھ سے ورا ہے مگر یوں کہوں، غنچۂ راز وحدت پہ لاکھوں سلام۔ الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود، ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام۔ ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود، ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام۔ نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں۔ نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں۔ جھلک سے جن کی فلک ہے روشن، وہ شمس تشریف لا رہے ہیں۔ اور زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں۔ اور نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور شب ولادت پہ سب مسلمان کریں نہ کیوں جان و مال قرباں۔ ارے ابو لہب جیسے سخت کافر خوشی میں جب فیض پا رہے ہیں، اور جو قبر میں اپنی ان کو پاؤں، لپٹ کے دامن سے مچل ہی جاؤں۔ جو دل میں رہ کے چھپے تھے کب سے، وہ آج جلوہ دکھا رہے ہیں۔ اللہ جل جلالہ ومن والہ اعظم شانہ کہ حمد و ثنا حضور پرنور خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، لائق صد احترام امام و خطیب جامع مسجد حاضہ قبلہ حضرت علامہ مولانا قاری محمد افضل صاحب حافظہ اللہ تعالی، اور جامع مسجد حاضہ کی منتظمہ کمیٹی کے صدر جناب محمد صدیق بھایا صاحب حافظہ اللہ تعالی، دیگر معزز اراکین منتظمہ کمیٹی اور تمام معزز نمازی حضرات، آپ تمام احباب یہاں تشریف فرما ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کی میری حاضری کو اس عظیم الشان محفل میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ بڑے ہی بابرکت لوگ ہیں آپ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کی مبارک محافل آپ حضرات ہر سال سجاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان مبارک محافل کے صدقے میں ہم سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے۔ میرا عنوان فضائل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور انشاءاللہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے فضائل مبارکہ میں سے کہ جو لا تعداد ہیں اور حد و حساب سے ماورا ہیں، کہ حضور علیہ السلام کے فضائل کو نہ تو گنا جا سکتا ہے، نہ شمار میں لایا جا سکتا ہے، نہ ان کا احاطہ کرنا ممکن ہے، اور نہ ہی کسی ایک نشست دو نشست یا زندگی بھی لگ جائے تو مصطفیٰ کے فضائل کو مکمل کما حقہ بیان کیا جا سکتا ہے۔ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، جمال یار کی رعنائیاں بیان نہ ہوئیں، ہزار کام لیا میں نے خوش بیانی سے۔ تو حضور کے اوصاف، حضور کے کمالات،
حضور کے فضائل رب کی جانب سے محبوب کو اتنے عطا کرتا ہے کہ اگر روز و شب بندہ اپنے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات اور اوصاف حمیدہ کو بیان کرتا رہے تو دن و رات کا یہ پھیرا ختم ہو جائے اور زمانہ بیت جائے، لیکن مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے فضائل کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ اسی لیے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے محبوب ہیں، اور حضور علیہ السلام اپنے رب کی جانب سے اپنے رب کی شانوں کے مظہر بن کر آئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تمام شانیں، وہ تمام صفات، وہ تمام فضائل، وہ تمام محامد، وہ تمام محاسن عطا فرمائے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا جمال بڑا مشہور ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جلال بڑا مشہور ہے، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر بڑا مشہور ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زہد بڑا مشہور ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارے اوصاف، یہ سارے کمالات، یہ سارے فضائل مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات اقدس میں جمع فرما دیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے اپنے محبوب کو انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد، فرماتا ہے فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ کہ محبوب ان پاکیزہ سیرت کی پیروی کیجئے۔ تو محبوب کریم علیہ السلام اپنے رب کے حکم کو بجا لانے والے ہیں، اور ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کوئی حکم دے اور محبوب اس حکم کو بجا نہ لائیں۔ تو لہذا جب رب حکم دیتا ہے محبوب آپ ان حضرات انبیاء کے اوصاف و کمالات کی، ان کی مبارک سیرتوں کی پیروی کیجئے، تو حضور ہر نبی کی سیرت کی مکمل پیروی کرنے والے، تو معلوم ہوا اللہ نے جو کمال ہر نبی کو جداگانہ عطا فرمایا وہ سارے کمالات اللہ نے ذات مصطفیٰ میں جمع فرما دیے۔ لہذا حضور علیہ السلام جیسا زاہد کوئی نہیں، حضور علیہ السلام جیسا حسین و جمیل کوئی نہیں، حضور علیہ السلام جیسا صابر کوئی نہیں، حضور علیہ السلام جیسا جلال والا کوئی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا جمال بڑا مشہور ہے، رسول اللہ سے بڑھ کر جمال والا بھی کوئی نہیں۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک جگہ، فرمایا نہیں وہ میٹھی نگاہ والا خدا کی رحمت ہے جلوہ فرما، نہیں وہ میٹھی نگاہ والا خدا کی رحمت ہے جلوہ فرما، اور غضب سے ان کے خدا بچائے جلال باری تاب میں ہے۔ حضور علیہ السلام تمام انبیاء کے بھی آقا و مولا ہیں، حضور علیہ السلام تمام انبیاء کے بھی امام ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے بھی رسول ہیں۔ ہر امتی کو جو نسبت اپنے رسول سے ہے تو ہر رسول کو وہ نسبت محمد الرسول اللہ سے ہے۔ جس طرح ہر امتی اپنے نبی پر کلمہ پڑھنے کے بعد مسلمان ہو سکتا ہے، اسی طرح ہر نبی ازل میں رب سے یہ وعدہ کر کے آیا ہے کہ وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر ایمان لے کے آئے گا۔ اسی واسطے اللہ نے انہیں وصف نبوت سے سرفراز فرمایا ہے۔ جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ اسی میثاق کو، اسی عہد کو ذکر فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ محبوب وہ وقت یاد کیجئے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہد لیا تمام نبیوں سے، کیا عہد لیا؟ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ کہ جب میں تمہیں کتاب و حکمت عطا کر دوں، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ پھر تمہارے پاس یہ عظیم الشان رسول تشریف لائیں، مصدق لما معکم اور جو کچھ تمہارے پاس رب کی جانب سے دیا ہوا ہے یہ رسول آ کر اس کی تصدیق کر دیں، یعنی تم زمانے میں موجود ہو اور تمہارے ہوتے ہوئے جب تم نبوت و رسالت کا اعلان کرو اور لوگ تمہارا کلمہ پڑھنے لگیں، تم پر ایمان لانے لگیں، لوگ تمہاری سنت پر عمل کرنے لگ جائیں، تمہارے حکم پر
عمل کرنے لگ جائیں، تمہاری شریعت پر عمل کرنے لگ جائیں، پھر اس کے بعد ہمارے محبوب کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس تشریف لے آئیں اور مصدق لما معکم، اور وہ تمہاری تمام تر باتوں کی تصدیق فرما دیں، تو اب تمہاری نبوت و رسالت اور یقینی ہو گئی اور اس پر مہر آمنہ کے لال نے لگا دی تو وہ اور زیادہ مضبوط و مستحکم ہو گئی۔ تو کیا ہمارے محبوب آ جائیں اور تمہارے پورے عالم میں شہرت کا ڈنکا بج رہا ہو اور ہر جگہ تمہارے امتی موجود ہوں، تمہارا کلمہ پڑھنے والے موجود ہوں، تم پر ایمان لانے والے موجود ہوں، تو پھر ہمارے یہ محبوب آ جائیں اور مزید تمہاری تصدیق کر کے تمہاری نبوت و رسالت کی گواہی دے کر وہ تمہاری نبوت و رسالت کو اور پختہ کر دیں اہل زمانہ کے سامنے، تو پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ اے رسولوں، اے نبیوں، جب تمہارے پاس ہمارے محبوب آ جائیں، زمانہ تمہارا کلمہ پڑھ رہا ہو، اس وقت ہمارے محبوب آ کے تمہاری تصدیق کر دیں، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، فرمایا ضرور بالضرور تم نے ان پر ایمان لے کر آنا ہے اور ان کی مدد و نصرت کرنی ہے۔ تو اللہ نے اپنے تمام نبیوں کو، تمام رسولوں کو حکم دیا کہ وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لے کر آئیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد و نصرت بھی کریں گے۔ قال اقررتم وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، حضرات انبیاء کرام علیہم السلام سے اللہ تبارک و تعالی یہ سوال فرماتا ہے۔ جب یہ فرما دیا تو اب قبل اس کے کہ حضرات انبیاء جواب دیں اور عرض کریں جی ہاں باری تعالیٰ تیرا حکم ہے کہ ایمان لانا ہے اور مدد بھی کرنی ہے، تو ہو کیسا سکتا ہے کہ تیرے حکم کی نافرمانی ہم انبیاء کر جائیں؟ یہ تو نے وصف ہم میں رکھا ہی نہیں کہ تیرے حکم کی نافرمانی ہم کر سکیں۔ تو یا اللہ جب تیرا حکم آ جائے گا تو تیرے حکم کے بعد مجال انکار ہے کس کو؟ لیکن قبل اس کے کہ حضرات انبیاء کہتے کہ ہاں یا اللہ ہم تیرے اس حکم پر عمل کریں گے اور تیرے محبوب جب بھی ہمارے درمیان تشریف لائیں گے تو ہم ان پر ایمان بھی لے کر آئیں گے اور ان کی مدد و نصرت بھی کریں گے، قبل اس کے کہ انبیاء جواب دیتے، محبوب کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے تعجیل فرماتا ہے اور پہلے ہی انبیاء سے پوچھتا ہے قال اقررتم واخذتم علی ذلکم اصری، کیا تم نے اقرار کیا اور کیا تم نے میرا بھاری ذمہ لیا؟ قالوا اقررنا، سارے انبیاء کہنے لگے ہم نے اقرار کیا۔ قال، اب اللہ تبارک و تعالی انبیاء سے فرماتا ہے باوجود اس کے کہ انبیاء اپنے رب کے حکم کا خلاف نہیں کرتے، باوجود اس کے کہ انبیاء اقرار بھی کر چکے کہ یا اللہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ جب بھی ہمارے ہوتے ہوئے تیرے محبوب تشریف لائیں گے تو ہم ان پر ایمان بھی لائیں گے، ان کی مدد و نصرت بھی کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فرماتا ہے قال فاشہدوا، فرمایا تم سب گواہ ہو جاؤ، تم سب گواہ ہو جاؤ ایک دوسرے پر۔ یہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی ارواح کی ایک محفل سجی ہے۔ آج سے ہزاروں لاکھوں سال پہلے اللہ نے پشت آدم سے تمام نبیوں کی روحوں کو نکالا ہے اور ان سے یہ وعدہ لیا ہے کہ تمہاری نبوت و رسالت کے وقت کے دوران ہمارے حبیب جب تشریف لائیں گے تو تم نے ان پر ایمان لے کر آنا ہے اور ان کی مدد و نصرت کرنی ہے۔ انبیاء وعدہ کر چکے، اقرار کر چکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فرماتا ہے کس لیے؟ اپنے محبوب کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے، باوجود اس کے کہ انبیاء اقرار کرنے کے بعد ہو نہیں سکتا کہ اقرار سے پھریں، لیکن فرماتا ہے قال فاشہدوا، فرمایا تم سب گواہ ہو جاؤ، موسیٰ عیسیٰ پر گواہ ہو جائیں، ابراہیم اسماعیل پر گواہ ہو جائیں، اور ایوب یعقوب پر گواہ ہو جائیں، اسحاق شعیب پر گواہ ہو جائیں، اور یہ سارے انبیاء آپس میں ایک دوسرے پر گواہ ہو جائیں
تم سب ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ۔ تو جب حضرات انبیاء ایک دوسرے پر گواہ ہوں تو یہی بات مصطفیٰ کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے کچھ کم نہ تھی۔ اللہ فرماتا ہے وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، فرمایا تمہارے اس وعدے پر میں رب بھی گواہوں میں سے ہوں۔ اور فرمایا فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، جو کوئی اس سے پھرے گا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو وہ نافرمانوں میں سے ہوگا۔ حالانکہ حضرات انبیاء اپنے رب کے حکم کا خلاف نہیں کرتے، لیکن اللہ تبارک و تعالی پھر بھی ارشاد فرماتا ہے، فرمایا جو اس سے پھرے گا وہ نافرمانوں میں لکھا جائے گا۔ کس لیے یہ اللہ تبارک و تعالی اس ایک آیے کریمہ میں تاکید در تاکید در تاکید در تاکید بیان فرماتا ہے، صرف اور صرف اپنے حبیب کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے، تاکہ معلوم ہو کہ اللہ کے ہاں اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام کی عزت و عظمت کیا ہے۔ تو سب انبیاء وعدہ کر چکے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا روایت کرتے ہیں، امام جعفر طبری اپنی تفسیر طبری میں روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم روایت کرتے ہیں، لم یبعث اللہ نبیا من آدم فمن دونہ الا ان یأخذ علیہ بذلک العہد، فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبیوں کو بھیجا، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی سے یہ عہد لے کر پھر اسے دنیا میں بھیجا، اور اس پر بھی پابند فرمایا کہ ہر نبی اپنی امت سے بھی یہ عہد لے گا۔ مجھے بتائیں، آج میلاد مصطفیٰ پر اعتراض کرنے والے، آج کہنے والے کہ میلاد شریف کہاں سے ثابت ہے، یہ محفل کب سجی کب سجائی گئی، ارے آج کی محفل پہ چڑھنے والے بدبخت تو کس طرح نبی کی امتی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کی ولادت، حضور کے آنے کا ذکر، حضور کی پیدائش کا ذکر، حضور کے میلاد کا ذکر تو اس وقت سے جاری ہے جب زمانے میں کچھ تھا ہی نہیں، اور اللہ نے انبیاء کی ارواح کی محفل سجائی۔ اس نے پہلے اپنی ربوبیت کا وعدہ لیا، ساری انسانیت کو پشت آدم سے نکالا اور تمام روحوں سے وعدہ لیا، کہا الستو بربکم، بتاؤ کیا میں تم سب لوگوں کا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے اقرار کیا، کہنے لگے قالوا بلا، یا اللہ کیوں نہیں، بے شک تو ہی ہمارا رب ہے، تیرے سوا کوئی ہمارا رب نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا آقا و مولا ہے۔ تو سب نے جب اقرار کیا تو یہ پہلا وعدہ تھا، یہ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق سے لیا، بالخصوص تمام انسانوں سے لیا، لیکن جب اپنے نبی کی نبوت و رسالت کے بارے میں عہد لینا چاہا تو چونکہ یہ خاص عہد تھا تو اللہ نے اس میں خاص لوگ ہی مہمان بلائے، صرف انبیاء کی روحیں جمع ہوئیں اور اللہ نے ان کے سامنے اپنے پیارے حبیب کا ذکر فرمایا۔ شمع محفل، اگر رب کی ربوبیت کا اقرار لینا ہو تو اس وقت بھی مصطفیٰ کی ذات تھی، شمع محفل مصطفیٰ کی رسالت کا اقرار لینا ہو اس وقت بھی رسول اللہ کی ذات تھی، اس لیے کہ جب اللہ نے وعدہ لیا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اقرار لیا کہ کیا تم سب مجھے رب مانتے ہو، تو سب نے کہا کیوں نہیں، بلا، بلا عربی میں کیوں نہیں کے معنی میں آتا ہے، یعنی اقرار کے معنی میں آتا ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ تو ایک دن حضرت صدیق اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے، حضور علیہ السلام نے اچانک صدیق سے فرمایا، صدیق یاد ہے، نہ آگے کچھ فرمایا نہ پیچھے کچھ، بس صدیق اکبر سے حضور نے صرف اتنا فرمایا صدیق یاد ہے، تو صدیق جانتے ہیں مزاج مصطفیٰ کیا ہے۔ جیسے ہی حضور نے فرمایا صدیق یاد ہے، تو صدیق اکبر عرض کرنے لگے جی ہاں یا رسول اللہ
یاد ہے، اور یہ بھی یاد ہے کہ سب سے پہلے بلا آپ نے فرمایا تھا۔ جب رب نے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں، تو یا رسول اللہ یہ بھی یاد ہے کہ اس وقت سب سے پہلے بلا آپ نے کہا تھا۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ لہذا اس قول کے بعد، اس اقرار کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کو اس دنیا میں مبعوث کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور ابن عساکر اس کے راوی ہیں، وہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں لم یزل الامم لم یزل اللہ یتقدم فی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اللہ تبارک و تعالی شروع سے ہی انبیاء کرام علیہم السلام میں نبی کریم علیہ السلام کی آمد کی پیشن گوئی فرماتا رہا۔ وَلَمْ يَزَلِ الْأُمَمُ تَتَبَاشَرُ بِهِ وَيَسْتَفْتِحُ بِهِ، فرمایا اور شروع سے ہمیشہ سے امت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی آمد کی خوشیاں مناتی رہی، اور حضور علیہ السلام کے وسیلے سے کافروں پر فتح کی دعائیں مانگتی رہیں، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تمام زمانوں میں سے سب سے بہترین زمانے میں، تمام شہروں میں سب سے بہترین شہر میں، تمام لوگوں میں سب سے بہترین لوگوں میں اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو ظاہر فرما دیا۔ لہذا امتیں شروع سے حضور علیہ السلام کا ذکر خیر کریں۔ اب مجھے بتائیں آپ، جو آج میلاد مصطفیٰ کی ایک محفل پہ چڑھتا ہے اور اسے نبی کا کلمہ پڑھنے کے بعد پھر نبی کے ذکر سے تکلیف ہوتی ہے، میں اس سے پوچھتا ہوں کہ اللہ نے جب نبیوں سے وعدہ لیا اور حکم دیا کہ ہر نبی اپنی امت میں پیشن گوئی کرے گا کہ مصطفیٰ کریم تشریف لائیں گے اور پھر امت مصطفیٰ کریم پر ایمان لے کے آئے گی، اگر ہر نبی نے اپنی مبارک زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ بھی نبی کریم علیہ السلام کا ذکر اپنی امت کے سامنے کیا ہو تو کم و بیش 1,24,000 محفلیں تو حضور کے میلاد سے پہلے سج چکی ہیں۔ اور آج وہ کون سا امتی ہے کہ جسے ایک محفل میلاد رسول اللہ کے ذکر خیر کی محفل پر معاذ اللہ تکلیف ہو رہی ہے، چڑ ہو رہی ہے، حالانکہ حضور کے میلاد پاک کی محفل رسول اللہ کی ولادت سے پہلے سجنا شروع ہوئی اور آج تک سج رہی ہیں اور قیامت تک انشاءاللہ سجتی رہیں گی۔ لہذا حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء سے رسول اللہ کی نبوت و رسالت کے متعلق وعدہ لے کر یہ بتا دیا کہ اے تمام گروہ انبیاء، اے تمام مرسلین، تم سب کو بھیجنے والا میں رب تمہیں بھیجنے سے پہلے ہی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اصل مقصود مصطفیٰ کریم کی ذات ہے، اور تم سب ان کے آنے سے پہلے ان کا چرچا کرنے کے لیے جا رہے ہو۔ لہذا اسی لیے ہر نبی نے آ کر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا چرچا کیا، اور یہ چرچا اتنا ہوا کہ حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت سے پہلے اہل کتاب میں سے ہر ایک یہ جانتا تھا کہ ان قریب نبی آخر الزمان تشریف لانے والے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی تشریف آوری کی خبر ہر امت میں اتنی مشہور تھی کہ تمام لوگ جنہوں نے کسی بھی نبی کو مانا وہ سب کے سب اس بات کی گواہی دیتے تھے کہ ان قریب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس وادی مکہ میں نبوت کا اعلان فرمائیں گے،
لہذا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خبر، آپ کی تشریف آوری کی خبر، آپ کے میلاد پاک کی خبر، آپ کی پیدائش پاک کی خبر بہت پہلے سے زمانے میں مشہور و معروف ہے۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہی صرف آپ تذکرہ سوانح سنیں، ان کی زندگی کا آپ سفر سنیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے متعلق اہل کتاب یہود و نصارہ کے بڑے بڑے علماء کس قدر یقین واثق رکھتے تھے کہ ان قریب نبی آخر الزمان وادی بطحا سے جلوہ افروز ہوں گے۔ لہذا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت یہ ہے کہ حضور سب انبیاء کے سردار ہیں اور سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم بن کر، حضور کے امتی بن کر پہلے تشریف لا رہے ہیں تاکہ زمانے کو بتایا جائے کہ ان قریب وہ ہستی آنے والی ہے جس کے واسطے یہ زمانہ بنایا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ حضور سید الانبیاء بھی ہیں، سید المرسلین بھی ہیں، سارے نبیوں کی بھی سردار، سارے رسولوں کی بھی سردار ہیں۔ حضور علیہ السلام تمام انبیاء اور رسول کے سردار ہیں۔ اسی وجہ سے ایک موقع پر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تورات شریف کو پڑھنے لگتے ہیں، انہیں کہیں تورات شریف کا کہیں سے صحیفہ ملا تو وہ حضور کے سامنے کھول کر پڑھنے لگے۔ حضور علیہ السلام کی چہرہ انور کا رنگ متغیر ہو گیا اور حضور علیہ السلام جلال میں آ گئے اور ارشاد فرمایا، لو ان موسیٰ کان اليوم ما وسعہ الا ان یتبعنی، فرمایا آج اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو فرمایا انہیں بھی میری پیروی کے سوا کوئی چارہ نہ ہوتا۔ اور اسی بات کا مظہر ہے شب معراج مصطفیٰ میں تمام انبیاء مصطفیٰ کے پیچھے اقتداء کرتے ہوئے کہ رسول اللہ ہی سارے انبیاء کے سردار ہیں، لہذا تمام انبیاء مسجد اقصیٰ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے حضور کی اقتداء میں نماز ادا کرتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے اسی آیہ کریمہ کی شان کو ظاہر کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخر میں تشریف لائیں گے قرب قیامت میں، اور باوجود اس کے کہ وہ منصب نبوت و رسالت پر فائز ہوں گے لیکن آ کر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے امتی بن کے رہیں گے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، کیف انتم، فرمایا اس دن تمہاری کیا شان ہوگی، تمہارا کیا مقام و مرتبہ ہوگا کہ جب تم میں عیسیٰ ابن مریم نزول فرمائیں گے اور فرمایا تمہارا امام تم میں سے ہوگا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ فضائل و کمالات عطا فرمائے جو دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کو ملے وہ تو حضور کو بھی عطا فرمائے، لیکن اس سے بڑھ کر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو اللہ نے وہ کمالات عطا فرمائے ہیں جو کسی اور نبی کو عطا نہیں فرمائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ہی روایت کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی، حضور سے پوچھا گیا، اور یہ روایت مختلف انداز سے جو ہے وہ روایت کی گئی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہیں ایک مجلس میں بیٹھے تھے اور بات چیت کر رہے تھے تو اسی دوران گفتگو چل نکلی، تو لہذا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے بعض کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح القدس بنایا، حضرت آدم علیہ السلام کو برگزیدہ بنایا، اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا عطا فرمایا۔ تو صحابہ ایک دن آپس میں گفتگو کر رہے ہیں
اور اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ حضرت سلمان فارسی کی جو روایت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، تو صحابہ نے عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام کو روح القدس بنایا، آدم علیہ السلام کو برگزیدہ بنایا، حضور آپ کو کیا عطا فرمایا؟ تو قبل اس کے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کوئی جواب دیتے، قبل اس کے کہ حضور خود ارشاد فرماتے کہ مجھے میرے رب نے کیا عطا فرمایا ہے تم سنو، قبل اس کے کہ حضور علیہ السلام کے لبھائے مبارکہ سے کوئی جملہ نکلتا، تو حضرت سید الملائکہ جبریل امین علیہ السلام حاضر ہو گئے۔ بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بار بار آتے نہیں جبریل سدرا چھوڑ کر۔ تو جبریل حاضر ہو گئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب فرماتا ہے۔ سلام عرض کرنے کے بعد جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کا رب فرماتا ہے ان کنت اتخذت ابراہیم خلیلا، کہ اے پیارے محبوب اگر میں نے ابراہیم کو اپنا خلیل کیا ہے، فقد اتخذتک حبیبا، پیارے میں نے تجھے اپنا محبوب بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا پیارے اگر ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا ہے، فقط اتخذتک حبیبا، تجھے میں نے اپنا حبیب بنایا ہے۔ وَإِن كَلَّمْتُ مُوسَىٰ فِي الْأَرْضِ، اور اگر میں نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا ہے تو زمین میں کلام کیا ہے، اور پیارے تجھ سے کلام کرنے کے لیے میں نے تجھے آسمانوں سے بھی اوپر بلایا ہے۔ اور فرمایا اور اگر میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو روح القدس بنایا ہے تو پیارے تجھے میں نے وہ شان دی ہے کہ تیرا نام میں نے مخلوقات کے پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے پیدا فرمایا ہے۔ اور فرمایا اگر میں نے آدم علیہ السلام کو برگزیدہ کیا ہے تو پیارے میں نے تجھے خاتم النبیین بنایا ہے اور تجھ پہ نبوت و رسالت کے سارے سلسلوں کو ختم فرما دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر حضور علیہ السلام کے وہ اوصاف، وہ کمالات اس حدیث میں سلمان فارسی روایت کرتے ہیں۔ فرمایا اللہ فرماتا ہے محبوب تیرے قدم آسمانوں میں وہاں لگے ہیں جہاں آج تک نہ کسی کے لگے ہیں نہ قیامت تک کسی کے لگے ہیں۔ محبوب میرے عرش کا سایہ تجھ پر بچھا ہوا ہوگا، حمد کا تاج تیرے سر پر سجا ہوا ہوگا، اور محبوب میں نے تجھے اپنے ہاں وہ عزت و کرامت دی ہے کہ میں نے دنیا اور اہل دنیا کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے لِأُعْرِفَهُمْ مَنزِلَتَكَ وَكَرَامَتَكَ عِنْدِي، کہ اے پیارے میں تیری عزت و مرتبہ و وجاہت جو میرے ہاں ہے ان دنیا والوں کو دکھلا دوں۔ میں نے صرف اس بات سے دنیا اور دنیا والوں کو پیدا کیا۔ یہ ساری شانیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی بیان فرماتا ہے، اور حضور علیہ السلام کی شان اس سے بھی افضل و اعلیٰ۔ رسول اللہ فرماتے ہیں انا اکرم الناس، اور فرماتے ہیں وَأَنَا أَكْرَمُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ وَلَا فَخْرَ، انا سید الناس یوم القیامت ولا فخر، انا اول شافع واول مشفع ولا فخر۔ حضور فرماتے ہیں فرمایا میں اولاد آدم میں اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا ہوں۔ فرمایا یہ بات بطور فخر نہیں کہتا، فرمایا میں تمام اولاد آدم کا قیامت کے دن سردار ہوں گا، اور یہ بات بطور فخر نہیں فرماتا بلکہ حقیقت بیان فرما رہا ہوں۔ اور فرمایا
سب سے پہلے شفاعت میں مصطفیٰ کروں گا، اور سب سے پہلے جس کی شفاعت قبول کی جائے گی وہ بھی میں مصطفیٰ ہوں گا۔ فرمایا سب سے پہلے جنت کے دروازے کو میں بجاؤں گا، اور جس کے لیے سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا فرمایا وہ بھی میں مصطفیٰ ہوں۔ حضور علیہ السلام کی عظمت و شان کا عالم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گا، اور فرمایا میرے ساتھ میرے فقراء مساکین میرے غریب غلاموں میں سے 70,000 بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گا، اور فرمایا وما کل الف 70,000 فرمایا ان میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 ہوں گے۔ حضور علیہ السلام کی عظمت و شان کا عالم یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں سید الملائکہ جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں۔ حضور علیہ السلام حضرت جبریل امین علیہ السلام سے ارشاد فرماتے ہیں کہ جبریل ہمیں ذرا بتاؤ ہمارے بارے میں، تو سید الملائکہ جبریل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں قلبت مشارق الارض ومغاربها، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے زمین کے مشارق و مغارب کو پلٹ کے دیکھا، کھنگال کے دیکھا، لاٹ پاٹ کر کے دیکھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بڑھ کر افضل میں نے کائنات میں کسی کو نہیں پایا۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی کو یوں بیان کرتے ہیں، فرمایا یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ اللہ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو وہ شان و عظمت عطا فرمائی کہ کسی اور کو عطا نہ فرمائی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا عالم یہ ہے کہ حضور علیہ السلام جب فتح مکہ کے دن کعبۃ اللہ شریف پر نصب کیے گئے مشرکین کے بتوں کو گرا رہے تھے، تو حضور علیہ السلام نے حضرت علی سے فرمایا علی بیٹھ جاؤ، میں تم پر سوار ہوتا ہوں اور ان بتوں کو گراتا ہوں۔ تو حضرت علی بیٹھ گئے، حضور علیہ السلام ان کے کندھوں پر سوار ہوئے، تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قریب تھا کہ میں گر جاتا، تو حضور علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا علی تم بیٹھو، میں بیٹھتا ہوں اور تم میرے کندھوں پر سوار ہو کر ان بتوں کو۔ اللہ لہذا یا مرحبا مرحبا یا رسول۔ لہذا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی میں بیٹھتا ہوں اور تم میرے کندھے پر سوار ہو کر ان بتوں کو گراؤ۔ تو حضور علیہ السلام نے علی المرتضیٰ کو جب اپنے کندھوں پر سوار کیا تو علی المرتضیٰ کہتے ہیں انہو یخیل الی لو انی شئت لنلت افق السماء، فرمایا جب میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے کندھوں پر سوار ہوا تو مجھے بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ اگر میں یہاں سے ہاتھ بڑھاؤں گا تو آسمان کے کناروں کو چھو لوں گا۔ اللہ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو وہ شان عطا فرمائی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن بڑا مشہور ہے، اور حضور جب شب معراج تشریف لے کر گئے تو حضور نے جب حضرت یوسف کو دیکھا تو حضور نے فرمایا لقد اعطی شطر الحسن، فرمایا انہیں حسن کا آدھا حصہ دیا گیا، انہیں حسن کا آدھا حصہ دیا گیا۔ یعنی اللہ نے کائنات میں جتنا حسن رکھا، جب وہ حسن اللہ نے تقسیم فرمایا اپنی مخلوق کے درمیان تو پورے حسن کے 2 حصے کیے، اور ایک حصہ اللہ نے ساری مخلوقات کو دیا۔ جہاں جہاں آپ کو حسن نظر آتا ہے
اور آدھا حصہ اللہ نے تنہا یوسف کو دیا۔ اتنا حسن اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ تو اب علماء نے یہاں پر ایک بات لکھی اور بڑی پیاری لکھی، فرمایا یہاں یہ سوال اٹھا کہ اللہ نے مخلوقات کو جو حسن دیا، آدھا ساری مخلوقات کو دیا، آدھا تنہا یوسف کو دیا، تو جو حسن پھر اللہ نے مصطفیٰ کو عطا فرمایا وہ حسن اس آدھے میں سے دیا جو یوسف کو ملا، یا اس آدھے میں سے دیا جو ساری مخلوقات کو ملا؟ تو علماء نے کہا نہیں، ہو نہیں سکتا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو حسن کسی اور کے حصے سے ملے، آدھا ادھر سے یا آدھا ادھر سے، بلکہ اللہ نے اپنے محبوب کو وہ حسن عطا فرمایا ہے کہ یوسف کو ملنے والا حسن دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، آدھا ساری مخلوق کو ملتا ہے، آدھا تنہا یوسف کو، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو جو حسن عطا فرمایا ہے وہ سارے کا سارا صرف اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے، اس میں کسی اور کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے۔ اللہ نے وہ سارا حسن اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے۔ اسی لیے امام احمد رضا نے کہا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اللہ تعالیٰ آج کی اس محفل کو شرف قبولیت عطا فرمائے، ہمیں آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس اور ختم نبوت پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربیع الاول شریف کے ان مبارک لمحات میں دعا فرمائیں کہ حکومتی جبر کا جو سلسلہ جاری ہے اور ابھی تک علامہ حافظ سعد حسین رضوی مرکزی امیر تحریک لبیک پاکستان کو ناجائز طور پر زیر حراست رکھا گیا ہے، آپ دعا فرمائیں ربیع الاول کی ان پاکیزہ مبارک ساعتوں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی علامہ حافظ سعد حسین رضوی کو جلد باعزت شاندار رہائی عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی تمام گستاخان رسول اور ان کے تمام حمایتیوں کو نیست و نابود اور تباہ و برباد فرمائے۔ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آخر میں آپ نے ایک زوردار قسم کا جاندار قسم کا نعرہ لگانا ہے۔ اب تک آپ میں سے جس کی مرضی ہوئی نعرہ لگا رہا تھا اور جس کی مرضی ہوئی وہ نہیں لگا رہا تھا، لیکن اب سب انشاءاللہ مل کے لگائیں گے، اور رسول اللہ کی عظمت کا نعرہ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے جتنے ہاتھ اٹھا سکتے ہیں اتنے اٹھا کے لگائیں گے، اور آواز جتنی نکال سکتے ہیں رسول اللہ کے لیے نکال کر لگائیں گے۔ تو سب حضرات تیار ہو جائیں، رسول اللہ کی عزت و ناموس و ختم نبوت پر پہرے داری کا عزم کرنے کے لیے کہ یا رسول اللہ میں لبیک کہہ رہا ہوں، اس نیت کے ساتھ کہ جب بھی آپ کی عزت و ناموس و ختم نبوت کے لیے مجھے پکارا جائے تو یا رسول اللہ میں بھی حاضر، میرا گھر بار بھی حاضر، میری جان بھی حاضر، میرا مال و متاع بھی حاضر، میرا سب کچھ حاضر۔ تو تمام حضرات اس عزم کے ساتھ نعرہ لگائیں لبیک لبیک رسول اللہ، لبیک 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 یا 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 رسول اللہ، لبیک۔ تاجدار ختم نبوت، یہ جو ہاتھوں کو جن کے ہاتھ نیچے ہیں وہ بچے بھی ہاتھوں کو اوپر کر کے بلند آواز سے نعرہ لگائیں، زندہ باد آپ نے 3 مرتبہ کہنا ہے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔